بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میرا جو پہلا جو سوال ہے وہ عقیدہ توحید سے ریلیٹڈ ہے۔ مسلمانوں کے دو بڑے مکتب ہیں، ایک اہل سنت والجماعت ہے اور ایک مکتب جعفریہ ہے جسے فقہ جعفریہ بھی کہتے ہیں۔ اب اہل سنت کا جو بیشتر طبقہ ہے وہ جب توحید کی بات کرتا ہے تو توحید کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ مدد جو ہے وہ صرف اللہ سے ہے، مناجات جو ہے وہ صرف اللہ سے ہے، دعا جو ہے وہ صرف اللہ سے ہے۔ اور پھر وہ قرآن مجید کی آیت کا جو استدلال جو پیش کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگ۔ اب مکتب تشیع کے اندر جو توسل ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ وہ توسل کیا ہے کہ جیسا کہ بخوبی آپ جانتے ہیں یا علی مدد۔ اب یا علی مدد جو ہے اس کو مکتب اہل سنت جو ہے وہ شرک کے معنوں میں لیتا ہے کہ مدد، مناجات، دعا جو ہے وہ اللہ سے ہے، تو یا علی مدد آپ پکار نہیں سکتے، آپ نے پکارنا ہے صرف اللہ۔ تو اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ یا علی مدد جو ہے اس کو کیوں شرک کہا جاتا ہے؟ اور مکتب تشیع یا علی مدد سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کیا علی کو معاذ اللہ معبودیت کے درجے پہ لے کے گئے، یا علی کو جو براہ راست پکارا جا رہا ہے کیا اللہ کو نہیں پکارا جا رہا، یا تشیع جو ہے وہ یا اللہ مدد کیوں نہیں کہتے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ اس میں شاید 2 درجن سوال ہو گئے جی جی اسی ایک سوال میں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شیعہ موقف ہے، یہ اہل سنت موقف ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام میں کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے کہ مدد صرف خدا سے مانگی جاتی ہے، ایک فرد بھی ایسا نہیں، حتیٰ ناصبی کا بھی یہ عقیدہ نہیں۔ آپ نے کہا قرآن سے آپ نے استدلال کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ آیا انسان صرف خدا سے مدد مانگتا ہے؟ اس کا کوئی قائل ہے اس دنیا میں؟ جو اہل سنت والجماعت میں جو مکتب اہل حدیث ہے، مکتب دیوبند ہے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں، کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ تو قرآن کی اس آیت کا آپ کیا مفہوم لیں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو بھی لیں، لیکن اس کا کوئی ایک فرد بھی ایسا قائل نہیں ہے کہ ہم انہیں غیر اللہ سے کوئی مدد نہیں مانگتے۔ اس کا ترجمہ تو یہ کہہ رہا ہے نا، ہم صرف تم سے مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جی جی اس کا یہ ترجمہ کرتے جی ہیں۔ جی جی یہ اگر ترجمہ یہی ہے تو پھر کسی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مانگتے یا نہیں مانگتے؟ جی جی ظاہری مدد تو مانگتے ہیں کیونکہ اللہ نے وسیلے بنائے ہیں۔ نہیں، ظاہری باطنی کو چھوڑیے فی الحال۔ آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ آیا سچ ہے یہ؟ چندہ کسے مانگتے ہیں؟ چندہ تو انسانوں سے ہی مانگا جاتا ہے۔ کون مانگتا ہے؟ یہی لوگ زیادہ مانگتے ہیں۔ جی جی، ہیں؟ مولوی حضرات۔ نہیں، مولویوں میں بھی یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف خدا سے مدد، صرف خدا سے مدد کس کے مقابلے میں کہتے ہیں؟ علی کی سے اگر مدد مانگے تو کہتے ہیں نہیں صرف خدا سے مدد۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ہم نے طے کر لیا صرف خدا سے مدد، کسی اور سے مدد نہیں مانگنا، اور خود ہی ٹوپی الٹی کر کے پہنچ جاتے۔ کوئی دنیا کا کوئی ایک فرد آپ مجھے نہیں دکھا سکتے، ایک انسان، ایک آدمی جس عاقل ہو، البتہ ہاں کوئی مجنون ہو، جو یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا، یا میں اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں لیتا، میں کسی کی مدد نہیں لیتا، میں انسان ہوں اور خود صرف اللہ، میں اور اللہ زندگی۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں، یہ انسان ایک دوسروں کی مدد کے محتاج ہے۔ اور خدا نے قرآن میں کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر ایک دوسرے کی مدد کرنا حرام ہو، شرک ہو، تو خدا شرک کی دعوت دے گا۔ ٹھیک ہے، ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو، یہ عوام کے لیے کلیئر نہیں ہے، اور یہ ہے بات بالکل روز روشن کی طرح۔ اب پھر اس کو جب یوں چھیڑیں گے نا، پھر آئیں بائیں شائیں شروع ہو جائے گی۔ پہلے تو اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں صرف اللہ سے مدد، کسی اور سے مدد نہیں۔ ٹھیک ہے جی، مان گئے کسی سے مدد نہ مانگنا۔ نہیں، وہ ظاہری مدد، وہ باطنی مدد، یہ سامنے کا مدد، وہ غائب کا مدد، یہ زندہ سے مدد، وہ مردہ سے مدد۔ آیت نے یہ کچھ کہا ہے؟ نہیں، آیت میں تو اسٹریٹ ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ اگر آیت کا یہ معنی ہے، جو کہ یہ معنی نہیں ہے، ابھی ہم اس میں بھی نہیں جائیں گے۔ جی 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 ٹھیک ہے نا، میں نے کہا نا آپ کے سوالات میں 2 درجن سوال ہیں۔ جی 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 ٹھیک ہے نا، اب ہر کسی کو ہم کتنا بیان کر سکتے ہیں؟ یہ آج اگر میں اپنے ان پاک دل جوانوں سے مخاطب ہوں جن کے ضمیر صاف ہیں، پاک ہیں، جو کسی تعصب میں نہیں ہے، جو بھی یہ کہتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے کہ میں صرف خدا سے مدد لیتا ہوں، کسی اور کی مدد نہیں لیتا ہوں، وہ کذاب ہے، وہ شیطان ہے۔ وہ اس آیت سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، غلط بات کر رہا ہے۔
جو نہ کسی دین میں ہے، نہ کسی اسلام میں ہے، نہ کسی انسانیت میں. ہر شخص جانتا ہے ٹھیک ہے. کہ انسان ایک دوسرے کی مدد کے محتاج. جس کو اس انسان کو ایک دوسرے کی مدد کا محتاج کس نے بنایا؟ خدا نے. اور پھر خدا کہے کہ کسی کی مدد نہ لینا، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اسباب بنائے. نہیں، اسباب بنائے نہیں بنائے بھی ہم اس میں جاتے ہیں. جی جی ایک دوسرے کا محتاج بنایا یا نہیں بنایا؟ جی جی ڈپینڈنٹ بنایا. انسان دوسرے کا ڈپینڈنٹ. میں یہ کپڑے خود سے نہیں بنا سکتے، جی جی ہم ایک لقمہ خود سے نہیں کھا سکتے. باقی اسباب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، سورج، چاند، بارش، دریا، سمندر، رطوبت، جی جی. زمین، سرخیزی، ان سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان سب کے علاوہ بھی وہ بھی غیر اللہ ہے نا. غیر اللہ سے مدد نہیں لینی ہے، کھیتی باڑی نہیں کر سکتے ہو. غیر اللہ سے مدد نہیں لینی ہے، تجارت نہیں کر سکتے ہو. یہ غیر معقول ترین بات ہے. ٹھیک ہے نا. غیر معقول ترین بات کو ایک اتنے بڑے مکتب کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں. نہیں کہتے اہل سنت یہ ناسبی ایک ٹولہ ہے جس نے اہل سنت کی ایک جماعت کو یرغمال بنایا ہوا ہے. بالکل صحیح. تو ایک پہلو ہو گیا نا. آگے بہت سی باتیں تھیں، اگر آپ اٹھائیں تو ان کا ہم جواب دیتے ہیں. جی جی. اچھا یہاں پہ جو اعتراض اٹھتے ہیں وہ اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ یا علی مدد جو ہے جو کہا جاتا ہے یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. کیونکہ یہی سوال میں نے ماضی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی کیا تھا ایک پوڈ کاسٹ میں. تو انہوں نے کہا تھا یا علی مدد جب آپ کہتے ہیں تو یہ اتنا کیا کہتے ہیں غیر معمولی معاملہ ہے کہ لگتا ایسا ہے، ریفلیکشن ایسا آتا ہے کہ آپ اللہ کی مدد کے قائل نہیں ہیں بلکہ آپ مولا علی علیہ السلام کو یا حضرت علی رضی اللہ عنہم کو جو ہے وہ معبودیت کے درجے پہ لے کے جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے بے شک ظاہری اسباب بنائے اور ظاہری اسباب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. جیسے آپ نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی، ٹھیک ہے نا، کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ شرک کا جو الزام لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہم کو یا مولا علی علیہ السلام کو کیا نام ہے معبودیت کے درجے پہ لے جایا جاتا ہے. یعنی یا علی مدد سے کیا مراد ہے کہ جیسے ایک عام اہل تشیع ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب السلام علیکم یا علی مدد، تو یا اللہ مدد کیوں نہیں نکل رہا؟ یا اللہ مدد کا کیا ایشو؟ یہ آپ کلیئر کر دیں کہ یا علی مدد جو ہے جو تشیع کہتے ہیں یا جو مکتب کہتا ہے وہ کن معنوں میں کہتا ہے، اس کی کلیئرفیکیشن ہے. یہ بات انسان کو تو اپنی جگہ، اسے جو 6000 سال کے طویل ترین سجدوں سے ملائکہ کی صف میں آیا تھا، یہی بات اسے شیطان رجیم بنا، ابلیس نے، یہی بات ابلیس کو مردود بناتی ہے. اس نے یہی تو کہا ہے کہ اللہ تیری تو میں عبادت کروں. یہ تو آپ مدد کی بات کر رہے ہیں نا، وہاں سجدہ کرایا جا رہا ہے. نہیں کرتا میں سجدہ. خدا کو سجدے سے انکار کیا. جی جی. آدم کو سجدے سے انکار، آدم کے سجدے سے انکار کیا. خدا کو تو 6000 سال سے سجدہ کر رہا تھا. جی جی. آدم کو سجدے سے انکار کیا. آدم کے سجدے کا کس نے حکم دیا تھا؟ اللہ نے. اللہ نے. کس نے کہا؟ اب شیطان یہی تو کہہ رہا تھا نہیں آپ نے ایک انسان کو معبود تک پہنچا دیا، میں خدا کو صرف سجدہ کر. کیا ہو گیا آپ کو؟ اپنے صرف خدا کو سجدہ کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہی ساری باتیں اگر سمجھ میں آئے تو یہ انسان کو کہاں پہنچاتی ہے. میں نے اشارہ کر دیا، دوبارہ نہیں کہوں. جی جی. اچھا ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ لیکن میں تھوڑا سا جی جی اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں. واضح ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو واضح کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. جی جی. جس کے لیے واضح ہو گیا اس کے لیے ٹھیک ہے. جی جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا اس میں ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ اب دنیا میں سے تشریف لے جا چکے ہیں، وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو وہ کس طرح جو ہے آ کر پکارنے والے کی مدد کریں گے یا علی مدد؟ کیونکہ جیسے مثال کے طور پر ایک زندہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ایک زندہ آدمی، ہم نے اس سے کہا پانی پلاؤ، اس نے پانی پلایا، مدد کی. ہم نے ایک زندہ آدمی اس سے کہا کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے اس چیئر پہ بٹھا دو. اب ایک شخصیت جو ہے جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے وہ کس طرح مدد کر سکتا؟ ذرا ایک جگہ رہیے نا. جی جی. اب آپ کہاں آگے یہی لوگوں کے میں جن کی ترجمانی تو نہیں کر رہے آپ، لیکن ان کے سوالات کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے. اب آپ کہاں آگے؟ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہاں آگے کہ ہم زندوں کی تو مدد مانگیں گے، مردے سے مدد نہیں مانگیں گے. تو پہلے والا سارا استدلال ختم ہو. یہ بات کرتے ہوئے یہ مان لیجئے کہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے. ٹھیک ہے، پہلے آپ جھوٹ بول رہے تھے، آپ قابل اعتماد نہیں رہے. آپ کو نہیں کہہ رہا. جی جی. ٹھیک ہے نا. یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی زندہ نہیں ہے، زندہ سے تو مدد مانگی جا سکتی ہے. آپ تو کہتے غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی ہے، زندہ اللہ ہو جاتا ہے. ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ زندہ ہے یہ اللہ ہو جاتا ہے، یا یہ بھی غیر اللہ ہے، یہ غیر اللہ ہے. یہاں تک آگے کہ زندہ سے ہم مانگتے ہیں. ہمارا آپ پہ اعتراض یہ ہے کہ آپ کسی مردہ سے مانگ رہے ہیں. یہاں آگے یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا یا جاہلات. ٹھیک ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں ہے
کہ بات کہاں سے کرنی ہوتی ہے، کس طرح اپنے موقف پہ برقرار رہنا ہوتا ہے، اسی موقف پہ آگے ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے، ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں. جی جی سارا اشکال یہی آگے نا کہ زندہ نہیں ہے. جی 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 ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ مجھ اور آپ سے زیادہ زندہ ہو پھر تو اشکال ختم ہو گیا نا. جی اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس دنیا میں جتنے زندہ ہیں ان سے زیادہ زندہ ہو، پھر کیا کہیں گے؟ وہ کیسے؟ نہیں پھر کیا کہیں گے؟ اگر ہو، نہیں زندہ ہے تو پھر تو مدد کر سکتے ہیں، اگر زندہ ہے تو کر سکتے ہیں نا. لیکن وہ کہتے ہیں زندہ نہیں ہے. نہیں اگر کہہ رہے ہیں نا. جی جی اف ہے. ہاں اف کے ساتھ ہے نا. آپ کا اشکال یہی کہا گیا غیر اللہ سے آپ یہاں آگے زندہ ہونا چاہیے، جو مدد کرے گا وہ زندہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جی جی. اگر ہم امیر المومنین کی زندگی ثابت کریں پھر کیا کہیں گے؟ نہ وقت زندگی ثابت، اس دنیا میں ابھی جو بھی زندہ ہے وہ علی ابن ابی طالب کی برکت سے زندہ ہے. جسے بھی حیات ہے وہ علی ابن ابی طالب کی برکت. الفاظ میں تحقیق بولتا ہوں، مختصر بولتا ہوں. جی 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 جی. ٹھیک ہے نا. کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو یہاں بھی شرک کے فتوے لگ گئے. ٹھیک. شہید ہے یا نہیں علی؟ بے شک ہے. شہید زندہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. قرآن نے کہا. علی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہاں پہ ایک اعتراض اٹھیں گے اگر آپ اجازت دیں. ہاں ہاں. وہی کہتے ہیں کہ قرآن کی پھر پوری آیت پڑھے نا ہاں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہے. ہاں. لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. ہاں تو ہم بھی تو یہ کہہ کہہ رہے رہے ہیں. ہیں، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں تمہیں شعور نہیں ہے. تم اس زندہ کو جو تمام زندوں سے زیادہ زندہ ہے اسے مردہ کہہ کے کیوں کہتے ہو علی مردہ ہے، علی سے مدد نہ مانگو، علی زندہ ہے. خدا تم سے کہہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں ہے جو علی کو مردہ کہہ رہے ہو. تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ توسل والوں کو بھی شعور نہیں ہے اس بات کا کس کا کہ علی جو زندہ ہے وہ آخرت میں ہے؟ برزخ میں زندہ ہے. علی جو ہے وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ استدلال ہے ان لوگوں کا. نہیں قرآن کہہ رہا ہے. کیا چیز؟ قرآن کہتا یہ ہے. آیت کا پورا مطلب نکال. کیوں؟ یہ آخرت کی زندگی ہے. کس نے کہا؟ آیت میں کہاں ہے؟ آیت میں کدھر ہے؟ جو لفظ شعور نہیں ہے نا، اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ ابھی یہ مجھے علی جو شعور نہیں ہے. ہاں ہمیں علم نہیں ہے کہ علی جو ہے وہ ظاہری طور پر زندہ ہے نہیں ہے، لیکن نہیں یہ یہ اللہ نہیں کو پتہ ہے. کہا، یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں ہے. کہا تمہیں شعور نہیں ہے. شعور نہیں، ہمیں علم نہیں تم ہے. بے شعور لوگ بے شعور ہو. مردہ سمجھتے ہو، علی زندہ ہے. آخرت میں کہاں ہے؟ جب ایک انسان کی وفات ہو جاتی ہے، ہاں. بے شک اس کی شہادت ہو، تو وہ آخرت کی زندگی میں چلا جاتا کس نے کہا؟ آخرت ہو گئی ہے ابھی؟ کیا ہے. کیا چیز؟ ابھی آخرت ہو گئی ہے؟ برزخ میں تو ہے نا. آخرت ہوئی ہے. دنیا کی زندگی سے تو چلے گئے نا. دنیا ہے یا نہیں ہے؟ کیا چیز؟ دنیا ابھی قائم ہے. دنیا قائم ہے لیکن آخرت وہ ابھی دنیا میں نہیں ہے. آخرت ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ آخرت ابھی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ آخرت شروع ہو گئی ہے. آخرت شروع ہو گئی ہے. آخرت شروع ہو گئی. جو آپ کے قیامت مردہ آ ہے گئی. اس کی قیامت آ گئی ہے. کیا چیز؟ قیامت آ گئی ہے. اس کے آخرت کے معاملات شروع ہو گئے. یہ وہ استدلال کرتے ہیں. ابھی ہم آپ سے قیامت کا دن تو قائم ہونا ہے، وہ تو مجھے ہی پتا. ابھی ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ابھی تو نہیں ہوا نا. ابھی نہیں ہم لوگوں کے لیے نہیں ہوا. نہیں، جو پہلے مر گئے ان کے لیے قیامت ہو گئی ہے. وہ اپنی آخرت کی زندگی ان کی شروع ہو گئی. ابھی وہ بات کہتے ہیں نا. جی جی جی. قیامت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں ابھی قیامت کا دن تو قائم ہوگا نا. کسی کے لیے بھی قیامت نہیں آئی نا. ابھی تو نہیں آئی، obvious سی بات ہے. جی جی. اخروی حیات قیامت کی بات ہے. ٹھیک. برزخ کی بات کریں نا. نہیں اخروی حیات آپ کہہ رہے ہیں وہ اخروی حیات میں ہے. جی جی. برزخ کا کیا مطلب ہے؟ جو دنیا اور آخرت کے درمیان کی زندگی ہے برزخ، اس کا تو ہر مسلمان عقیدہ رکھتا ہے. اچھا یہی دنیا اور آخرت کے درمیان کی ہے، آخرت کی نہیں ہے. جی جی. بس یہ جو جھوٹ بول رہے تھے کہ یہ تو آخرت میں زندہ ہے، آخرت تو آئی نہیں ابھی. جی جی. قیامت تو آئی نہیں ہے نا. جی جی. یہ برزخ ہے. برزخ کہاں ہے؟ اسی عالم میں نا. جی جی. اسی دنیا میں ہے. یہ دنیا ختم ہوگی جب آخرت آئے گی تو یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پورا نظام ختم ہو جائے گا. جی جی. سب کا عقیدہ ہے نا. لیکن دنیا کی حیاتی تو ختم ہو گئی نا. جیسے ہم جس طرح ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح جو دنیا سے چلے گئے ان کی ویسے تو نارمل زندگی نہیں ہے نا ہماری طرح. آپ کی طرح کی زندگی نہیں ہے. جی جی. آپ ایک محدود زندگی گزار رہے ہیں. آپ ایک دو آدمیوں کی مدد کر سکتے ہیں. وہ اس شہادت کے بعد خدا جب زندگی دیتا ہے تو وہ آپ سے بہت بہتر زندگی میں چلے جاتے ہیں اور آپ سے بہت بہتر مدد کر سکتے ہیں.